اس قرآن پاک میں وہ تمام علوم موجود ہیں جو سیدی رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء کو عطا کیے گئے تھے۔ اس قرآن نے اپنا تعارف یہ کرایا ہے کہ یہ الکتاب کی تفصیل ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب۔ الکتاب کیا ہے؟ اسی قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو توریت اور الکتاب عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے اس وقت قرآن پاک تو نہیں تھا، ان کو تو توریت کتاب دی گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو توریت، انجیل اور الکتاب عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے وہ درباری کہ جو ملکہ کا تخت اٹھا کر لے کر آئے تھے پلک جھپکنے میں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس الکتاب میں سے علم تھا۔ علامہ اقبال نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ایک خوبصورت نعت کہی ہے، تقریباً ہر پاکستانی نے سنی ہوئی ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو وجود تیرا الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ جب انسان سیدی رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو اس کو وہ راز عطا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو الکتاب کے راز ہیں، اور یہ قرآن پاک اس کی تفصیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو مزید اشارے ملتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، اور خضر علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کی تعریف یہ کرتا ہے، اللہ ان کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ عبدن من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور بھی قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، آپ حکم فرماتے تھے اور ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ چڑیوں کی، جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ چونٹیوں والا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چونٹیوں نے بات کی اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور آپ نے گفتگو سنی۔ ہوا کو اپنے حکم سے چلانا آج کی ماڈرن زبان میں آج کل کے بچے جس کو ایئر بینڈنگ کہتے ہیں، بہت سارے کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں، بہت ساری سپر پاورز کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، سارے بچے واقف ہیں اس سے، ایئر بینڈنگ، واٹر بینڈنگ۔ حقیقت اگر دیکھیں تو یہ سارے تصورات انہوں نے انبیاء سے ہی لیے ہیں، یہ سارے تصورات انہوں نے تمام انبیاء کے علوم سے ہی لیے ہیں، اور یہ تمام علوم انبیاء کو جو عطا فرمائے گئے تھے یہ سیدی رسول اللہ کے پاس ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جہاں آپ کو ظاہری اور باطنی فقہ اور ظاہر دیگر علوم عطا فرمائے ہیں، وہاں سیدی کے معجزات جو آپ دیکھتے ہیں، آپ انگلی کے ایک اشارے پہ آپ چاند کو تقسیم، شق القمر کا معجزہ ہے، کنکر آپ کے ہاتھ میں بات کرنے لگتے ہیں، لکڑی، آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ لکڑی کا تنا دفن ہوا ہوا ہے منبر مبارک کے پاس، جس پر سیدی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ رونے لگا، پوری مسجد نے اس کی آواز سنی، اور ہزاروں معجزات، خاص طور پہ معراج کا واقعہ بذات خود کہ سیدی تشریف لے کے گئے یہاں سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، براق پہ بیٹھ کر یہ سفر سارا ہے۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو فزکس کے قوانین سے باہر ہیں، دنیا کی جدید سائنس اور فزکس ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے وہ درباری جو جن کے پاس الکتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے میں تخت کو اٹھا کر یمن سے سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے، تو آج کی زبان میں اس کو ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور جب ان علوم کو بیان فرمایا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی قصہ سنا دیا جائے، یہ وہ تحفے ہیں جو سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم ہوئے ہیں۔
اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ نور ہے، اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ فرقان ہے، اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ آپ کو حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے، آپ کو سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنی ہے، آپ کو توحید اور شرک کی تمیز کرنی ہے، تو یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ نے فرق کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، آپ نے فرق کرنا ہے کہ باطل کون سا ہے اور طاغوت کیا ہے، اور اللہ کے بندے اور اللہ کی جماعت کون سی ہے، تو اس کے لیے فرقان بھی یہی قرآن ہے۔ اور آپ نے اگر کائنات کے وہ تمام راز جاننے ہیں کہ جو تحفے انبیاء کو پہلے دیے گئے اور جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی نور ہے جو آپ کو، یہی قرآن ہے جو آپ کو رہنمائی کرے گا۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کے دیکھنے سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی اللہ کا نور مومن کو اس وقت عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ نور قرآن سے ہی آتا ہے اور کوئی ذریعہ اس نور کو حاصل کرنے کا نہیں۔ قرآن سیدی رسول اللہ کا وہ معجزہ ہے کہ جو اس وقت آپ کو ملتا ہے جب آپ سیدی رسول اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ علوم حاصل نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ اسی قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن پاک واضح بیان کرتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض۔ پوری تفصیل بتا دی۔ بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوں گے، بہت سے اس سے ہدایت پائیں گے، مگر سوائے فاسقوں کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن یہاں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہے کہ جو فاسق ہے اگر وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ مگر سوال اب یہ آتا ہے کہ فاسق کون ہے؟ اس کی تشریح بھی خود قرآن نے اسی آیت میں فرما دی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا؟ قرآن بذات خود ایک عہد کا ذکر کرتا ہے، تفصیل بتاتا ہے، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ جب پوری کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب ہم اور آپ پوری دنیا کے انسان نہیں بنے تھے، ہمارے جسم نہیں بنے تھے، تو تمام انسانوں کی حقیقت انسانیہ، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کر کے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، قرآن میں یہ عہد لکھا ہوا ہے۔ اور تمام انسانیت نے اللہ کے آگے اقرار کیا تھا، بلا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے قرآن۔ جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی، سورج، چاند، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ کاسمک سسٹم، یہ بنا ہی نہیں تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقت کو سامنے رکھا اور اس حقیقت سے ایک عہد لیا، الستو بربکم۔ کسی بابے نے، کسی فقیر نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، کن فیکونی حالے کل دی گالے اسی پہلے پینگا لائیاں۔ کن فیکون، جس سے کائنات بنی، وہ تو کل کی بات ہے، ہم تو اس سے پہلے موجود تھے۔ وہی عہد الست، اس کو یاد کرنے کے لیے، اسی عہد الست کی تجدید اور تاکید کے لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے، اصل میں یہ تاکید ہے، تجدید ہے، یاد دہانی ہے اسی عہد کی جو ہم نے عہد الست پر لیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی معبود نہیں، حقیقتاً اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ وَيَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، تو ظاہر ہے جو شخص لا الہ الا اللہ بھول گیا ہو، جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط نہ ہو، جس نے طاغوت کا کفر نہ کیا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آپ لا الہ کہتے ہیں تو آپ طاغوت کا کفر کرتے ہیں، اور جب آپ الا اللہ کہتے ہیں تو یؤمن باللہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے قرآن سے ہدایت لینے کی، لا الہ الا اللہ۔ لیکن
اس کے علاوہ بھی شرائط ہے. وہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصلا، یہ دوسری شرط ہے. لا الہ الا اللہ بے شک کہہ دیا، لیکن پھر اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اس رشتے کو کاٹ دیتے ہیں، اس رشتے سے جڑتے نہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا. اور لا الہ الا اللہ کے بعد کون سا رشتہ ہے جس کو جوڑنا لازم ہے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے. یہاں پر آپ کا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ، اسی لیے یہ کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. یا آپ عہد الست کی تجدید بھی کر رہے ہیں یہاں پر، اور آپ اس رشتے سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں جس رشتے سے جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا. اور اس قرآن سے اگر نور حاصل کرنا ہے تو سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، ذاتی تعلق، محبت اور پیار اور ادب کا تعلق. اور جن کا یہ نہیں ہوتا، جن کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوتا، پھر تیسری شرط بتائی گئی کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. تو وہ شخص جو کلمہ جس کا درست نہ ہو، وہ شخص جو سیدی رسول اللہ کے درود شریف پڑھ کر ایک نسبت اور تعلق اور محبت نہ قائم کرے، ادب نہ قائم کرے، اور وہ زمین میں فساد کرتا پھرے، جب وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو گمراہ ہوگا، گمراہی پھیلائے گا. اسی کو قرآن فاسق کہتا ہے. قرآن سے ہدایت لینے کی یہ شرط لازم ہے. صحابہ کرام سیدی رسول اللہ کا کس طرح ادب کرتے تھے؟ قرآن واضح فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری شدید محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا. اطاعت اور اتباع کا فرق یہی ہے کہ اطاعت اوبیڈینس ہے، کمانڈ دیا کر لیا، فوجی کو جنرل نے حکم دیا اس نے کر لیا، افسر نے، سپاہی کسی جونیئر کو حکم دیا اس نے کر لیا. اتباع میں شدید محبت شامل ہوتی ہے، ادب شامل ہوتا ہے. جب محبت اور ادب شامل ہو جائے اس حکم کی اطاعت میں تو یہ اتباع بن جاتی ہے. اور جب آپ سیدی رسول اللہ کی اتباع میں آ جاتے ہیں پھر اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، پھر آپ کو نور عطا کرتا ہے. اور پھر یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جب آپ پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم ہو گئے، جن لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ پر اس پہ مستحکم ہو گئے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ نور ہے. وہ ایک آج کی زبان میں بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پازیٹیو اسپرچول فورس فیلڈ ہے جو ایک انسان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے پورے وجود کی انرجیز کو، آپ کے نور کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے. وہ دعائے نور کتنی مشہور ہے، یا اللہ میرے ہاتھ کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور. سیدی رسول اللہ نے دعا میں فرمائی ہے نور ایک انرجی فیلڈ ہے، ایک روشنی ہے، ایک ہائی انٹینسٹی انرجی فیلڈ ہے جو آپ کو اس پوری کائنات کے ساتھ ربط میں لے آتی ہے. اور جب آپ اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے راز آپ پر کھلنا شروع ہوتے ہیں، آپ مومن کی فراست سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، جس کو فرمایا کہ اس کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس پر اقبال نے فرمایا تھا کہ زمین ہو آسمان ہو کرسی ہو عرش، زمین ہو کہ آسمان ہو کہ کرسی ہو کہ عرش ہو، خودی کی زد میں ساری خدائی. اللہ کی پوری کائنات اس بندے مومن کے زد میں ہوتی ہے. وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جب ہر تقدیر سے پہلے، جب تقدیریں اوروں کی لکھی جا رہی ہوتی ہیں تو اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. سیدی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے. اقبال نے اسی کو فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیونکہ وہ نگاہ مرد مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہ آپ کے لیے دعا ہے، اس کی نگاہ آپ کی تقدیر تبدیل کر رہی ہے. اور یہ سب کچھ اس کو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ سیدی رسول اللہ سے اس کی نسبت اور تعلق ایسا ہے، سیدی کا ادب اس کے پاس ایسا ہے. آج کل اس قوم کی جو بدنصیبی ایک یہ ہوئی ہے کہ یہ قرآن پاک سے دور ہوئی ہے، دوسری سیدی کے بے ادب ہو گئے. سیدی رسول اللہ کا ادب ختم ہو گیا ہے. اگر سیدی رسول اللہ کا کوئی بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو واللہ یہ قرآن اس کو ہلاک کر دے گا. قرآن خود فرماتا ہے کہ قرآن گمراہ کر دے گا، کیونکہ اس نے اس رشتے کو کاٹ دیا جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا تھا. کیونکہ جب
من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ کرتا ہے تو پھر وہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا ہے. عروۃ الوثقی سیدی رسول اللہ کا اسم مبارک ہے. تو جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو مستحکم کر لیتا ہے وہ سیدی رسول اللہ کو ایسے تھام لیتا ہے کہ رشتہ پھر کبھی ٹوٹتا نہیں. عروۃ الوثقی سیدنا عروۃ الوثقی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج اس امت کے زوال کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان سیدی رسول اللہ کے ادب کے معاملے میں بے ادب اور جاہل ہو گئے. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے جب ترکوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع کی تو پوری مسلمان دنیا سے انہوں نے بہترین کاریگر جمع کیے, ان کو مدینے لے کر آئے, ان کو مدینے کے باہر آباد کیا, ان سے کہا اپنے بچے ساتھ لے کر آؤ, ان کو اپنا علم سکھاؤ. اور اس کے بعد ایک نسل تیار کی گئی جو حافظ قرآن بھی تھی, با ادب بھی تھی, اپنا ہنر بھی جانتی تھی. پھر اس ادب کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی کہ ہتھوڑیوں کے اوپر چمڑے لپیٹے جاتے تھے تاکہ شور نہ ہو وہاں پہ, کہ سیدی رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو. کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب دربار نبوی میں ہو تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. اس ادب کو آج بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے. آج بھی مسجد نبوی میں لوگ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے, لیکن جب سے مسلمان بے ادب ہوئے ہیں سیدی رسول اللہ کے دربار میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں, نعرے لگنے شروع ہو گئے, موبائل فون بجنے شروع ہو گئے, بحیثیت مجموعی قوم بے ادب اور گستاخ ہو گئی ہے. سیدی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے بزرگ صحابہ کرام اس طرح سیدی رسول اللہ کا ادب فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت کے کفار کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وہ ادب اور روب نہیں دیکھا جو سیدی کی محفل میں دیکھا. جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ایسی سکتہ اور خاموشی ہوتی تھی پوری محفل میں. آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. آپ وضو فرماتے تھے اور صحابہ کرام وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو لے کے اپنے سینے پہ, اپنے جسم پہ, اپنے بچے, اپنے مال, اپنے جان, سب کچھ سیدی رسول اللہ پہ قربان. ادب کا یہ معاملہ تھا. امام مالک فقہ کے اتنے بڑے مالک, موطا امام مالک, آپ نے کتاب لکھی, ساری زندگی مدینے کے امام رہے. آپ نے کبھی جوتے نہیں پہنے مدینے میں کہ اس زمین پہ سیدی رسول اللہ چلتے ہوں گے, میں یہاں جوتے پہن کے کیسے چلوں. ہمارے بزرگوں نے جو بڑے بڑے فقہ کے امام تھے وہ جانتے تھے کہ فقہ کیا ہے, وہ جانتے تھے کہ شریعت میں حرام اور حلال کیا ہے, لیکن یہ ادب کے معاملے ہیں, یہ عشق کے معاملے ہیں, یہاں فتویٰ نہیں ہے. نہ آپ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں نہ تقلید کر سکتے ہیں. وہ کرنا چاہتے تھے وہ کرے, آج ہم جوتے پہن کے پھر سکے, وہ ان کا ادب یہ تھا, ان کا مقام یہ تھا. لیکن بات دل کی ہے. ہر وقت ایک حضوری رہے کہ سیدی رسول اللہ کے معاملے میں انسان محتاط رہے, گستاخی نہ ہو جائے. لوگ آج سیدی کے حدیث کو ایسے رد کر دیتے ہیں کہ حدیث غلط ہے, ہم تسلیم نہیں کرتے. جیسے استغفر اللہ, اتنی گستاخی. نہ تمہارے پاس علم ہے, نہ تمہارے پاس حکمت ہے, نہ فراست ہے, نہ تم فقہ و دین و حدیث جانتے ہو, نہ سیدی سے تعلق ہے. سیدی کے حدیث کا مذاق بنایا جاتا ہے. یہ بے ادب اور گستاخ لوگ پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, جیسے قرآن نے کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, پھر ان کا کام ہے فساد پھیلانا. اسی قرآن نے درجے بتائے ہیں کافروں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی. اس میں مشرکین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں. منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ تو مشرکین سے بھی نیچے ہوں گے جہنم میں. مشرکین بھی ہیں اس کے اندر, اور فاسق بھی ہیں, اور فاجر بھی ہیں, اور کافر بھی ہیں, اور مسلمان بھی ہیں, اور مومن بھی ہیں, اور متقی بھی ہیں, محسن بھی ہیں, صالح بھی ہیں, شہید بھی ہیں, صدیق بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, اور سیدی رسول اللہ بھی ہیں. اور اس میں صرف انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں اوپر والے, جو جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں آپ ہر روز دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں درجہ انعام والوں میں شامل فرما. ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم کو عام مسلمان بنا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو درجہ انعام والوں میں سے شامل فرما. من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بس یہ 4 ہیں, باقی سب جنت پہ جائیں گے. اور یہ درجے اللہ نے قرآن میں خود بتایا. سورہ واقعہ جنتیوں کے 2 درجے بتاتا ہے. جو جنت میں جائیں گے ان کے 2 درجے. اصحاب الیمین جنتی لوگ ہیں, بڑا خوبصورت مقام ہے ان کا, مگر جو خاص الخاص درجہ ہے ان کو قرآن مقرب کہتا. وہ لوگ جن کے جو اللہ کے قرب والے ہیں,
جن کو قرب نصیب ہوگا. ایک کو جنت ملے گی، ایک کو قرب ملے گا. ایک کو جنت ملے گی، ایک کو جنت والے ملیں گے. اور تیسرا درجہ اصحاب الشمال کا ہے، جو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. تو جنتیوں کے بھی دو درجے. تو اللہ سے دعا یہ کریں، اللہ سے آپ کوشش تو کرو نا کہ یا اللہ ہم کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرما. خالی جنت میں چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے. کوئی تو فرق ہے اصحاب الیمین میں اور مقربین میں. کوئی تو فرق ہے عام مسلمانوں میں اور درجہ انعام والوں میں. عام مسلمان درجہ انعام والوں کے کرم اور فضل کو جان ہی نہیں سکتا. ایک عام مسلمان فاسق و فاجر و گناہگار اور غلطی کوتاہی کرنے والا، کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صدیقین کے مقام کو کیسے جان سکتا ہے؟ شہداء اور صالحین کے مقام کو کیسے جان سکتا ہے؟ کہ اس کی وہ پرواز ہی نہیں ہے. اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک ہی فضا میں پرواز ہے، لیکن گدھ کی پرواز اور ہوتی ہے اور شاہین کی پرواز اور ہوتی ہے. وہ سکھانے کے لیے ہم کو یہ بات فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. خضر علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ نبی کو سکھایا جا رہا ہے. ایسا علم تھا خضر علیہ السلام کے پاس، اور وہ اسی قرآن سے، اسی الکتاب میں سے آیا. وہی علم ان کے پاس تھا جو اللہ نے ان کو خاص الخزبد من عباد، میرے بندوں میں سے خاص بندے جن کو میں نے وہ علم عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے یہ سب آپ کے پاس. یہ سارے علوم جو اللہ نے قرآن میں انبیاء کے حوالے سے، ان کی امتوں اور ان کی امتیوں کے حوالے سے بتایا، یہ سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم ہے. وہی بات کہ اگر انسان اپنی خودی میں ڈوبے، انسان اپنے آپ کو پہچانے، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، قرآن کی آیت ہے. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو یہ بھلا دیا کہ وہ خود کون ہے. آج ہمارا المیہ ہی یہی ہے انسانیت کا، کہ انسانیت یہ بھول گئی ہے کہ وہ خود کون ہے. انسان سے انسان کا مقام ہی اوجل ہو گیا. جس کو احسن تقویم بنایا تھا اللہ نے، وہ اسفل السافلین ہو چلا. صرف اس لیے کہ وہ اس عہد کو بھلا بیٹھا جو عہد اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا تھا، الستو بربکم کا، جو لا الہ الا اللہ ہے. من یکفر بالطاغوت او یؤمن باللہ، اور اس رشتے کو توڑ بیٹھا جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو محمد رسول اللہ اپنے کلمے کا دوسرا حصہ بھول گیا، نتیجتاً دنیا میں فساد کرنے لگا. آج پوری دنیا کا فساد صرف اسی وجہ سے ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. پوری انسانیت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا بیٹھی، اور پوری انسانیت سیدی رسول اللہ سے جوڑنے کا جس رشتے کو حکم دیا گیا تھا اس کو توڑ بیٹھی، اور اس پوری انسانیت آج فساد کر رہی ہے. تو اس بات پر اعتراض کرنے کے بجائے کہ قرآن میں یہ علوم کہاں لکھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آئے، فقہ کی کسی کتاب میں کیوں نہیں ہے، اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے آپ کو اس درجے میں شامل کریں جن کے لیے یہ علوم ہیں. جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں، وہ بولتے نہیں. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے جن درباری کے پاس الکتاب کا علم تھا، وہ علم انہوں نے کہیں کتابوں میں لکھ کے تقسیم تو نہیں کیا. وہ جن کے لیے تھا ان کو مل جاتا ہے. آج کے دور میں سیدی رسول اللہ کی امت پر یہ علم تقسیم ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم اللہ نے عطا کیا تھا کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی اور کائنات کا نظام کو آپ روک سکتے تھے اور چونٹیوں، جانوروں، چڑیوں کی آوازیں سنتے تھے، وہ علم سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم ہے. سیدی رسول اللہ نے تمام یہ معجزات خود آپ کی ذات مبارک سے ثابت ہیں. مگر یہ جن کے لیے علم ہے، یہ جس مقام کے لیے علم ہے، وہ پھر عام نہیں کیے جاتے. لیکن آپ کوشش کرو نا، کیوں نہیں؟ یہ رزق سب کے لیے کھلا ہوا. آپ سیدی کی امت ہو، یہ رزق آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نہیں حاصل. وہ اولیاء اللہ اگر تھے تو تم بھی اولیاء اللہ بن سکتے ہو. وہ اگر انبیاء، صدیقین اور شہداء میں ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ روز دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ دعا کس لیے کرتے ہو اللہ سے؟ اور کسی دن دعا قبول ہو گئی تو آپ ہو جاؤ گے درجہ انعام والوں میں سے. تو آج اس قرآن کے دوسرا راز آپ کو دیا ہے کہ اس سے ہدایت کیسے لی جاتی ہے، اس کے راز کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. یہ خود طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ عہد جو اللہ نے لیا تھا اس عہد کو قائم کرو. اسی لیے سیدی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے.
کثرت سے ذکر لا الہ الا، اس لیے کہ یہ وہ اس عہد الست کی تجدید ہے. فرمایا اتنا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور پھر اسی لیے درود شریف کی کثرت، جتنا درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں گے اتنا آپ کا سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور جتنا سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم ہوگا پھر یہ قرآن آپ سے اپنے راز کھولنا شروع کر دے گا. یہ شرط پوری کرنا لازم. اور تیسرا، زمین میں فساد نہیں کرنا. اللہ کا مومن بندہ فسادی نہیں ہوتا، گستاخ و بے ادب اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا. یہ 3 شرائط پوری کرو، یہ قرآن اپنے راز آپ سے کھولنا شروع کر دے گا. اللہ سے تعلق قائم کرو، سیدی رسول اللہ پہ درود شریف کی کثرت کرو، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنو. پھر اس قرآن کو جب پڑھو گے یہ اپنے راز کھولے گا.